بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو خلیل ہیلتھ اسپیشلسٹ چینل۔ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، اور جو لوگ نہیں ٹھیک، جن کو کوئی نہ کوئی مرض ہے صحت کے حوالے سے، تو یہ چینل ان کے لیے بہت زبردست ہے۔ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر دیا ہے اور فیس بک پیج کا لنک جس کا نام صحت مند ہے، اس کو فالو کریں اور اپنی ہر مرض کا علاج پائیں۔ بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج میں قبض کا ہونا، قبض کی وجہ، قبض کی علامات اور قبض کو ختم کرنے کا پرماننٹ علاج بتاؤں گا۔ ویڈیو پہ آگے بڑھنے سے پہلے جو لوگ اس چینل پہ نئے ہیں وہ ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر ساتھ آل پہ کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹاپک۔ قبض کی تکلیف ہر وہ انسان سمجھ سکتا ہے جس کو اس تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ویسے تو ماہرین آج تک حتمی طور پر یہ نہیں بتا سکے کہ دن میں رفع حاجت کے لیے کتنی بار جانا ایک نارمل عمل ہے، مگر اس بات پر سب متفق ہیں کہ 24 گھنٹوں میں ایک بار پاخانہ کرنا انسان کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر 24 سے 48 گھنٹوں تک رفع حاجت سے فارغ نہ ہو تو یہ قبض میں مبتلا ہونے کا اشارہ ہے، جس کے لیے اگر کوئی اقدام نہ کیا گیا تو یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مستقل مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جس انسان کو قبض کی شکایت ہے تو اس سے 72 بیماریاں جنم لے سکتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ بیماریاں وہ بھی پیدا ہو سکتی ہیں اگر جس انسان کو قبض کی شکایت ہے تو۔ قبض سے ہونے والی چند بیماریوں کی علامات۔ جسم میں سے فاضل مادوں کا خارج ہونا جسم کی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ مادے جسم سے خارج نہ ہوں تو بہت ساری پیچیدگیوں کا سبب بن سکتے ہیں، جن میں سے کچھ اس طرح سے ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، بھوک کا کم ہو جانا۔ نمبر 2، جگر کے کام کا متاثر ہونا اور تازہ خون نہ بننا۔ نمبر 3، زہریلے مادوں کی موجودگی کے سبب گردے کے کام کا متاثر ہونا۔ نمبر 4، جلد اور ہڈیوں کی نشو و نما کا متاثر ہونا۔ نمبر 5، سر کا بھاری ہونا۔ نمبر 6، تھکن محسوس کرنا۔ نمبر 7، یادداشت کا کمزور ہو جانا وغیرہ۔ یہ سب قبض کی وجہ سے ہونے والے اسباب ہیں۔ قبض ہوتی کیوں ہے اور اس کے اسباب کون کون سے ہیں؟ خاص کر کے جو عورتیں پریگننٹ ہیں ان کو زیادہ قبض کی شکایت رہتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں اور اپنی خوراک مینٹین کریں۔ اس کے علاوہ جو مردوں میں قبض ہوتی ہے یا جوان لڑکوں میں یا لڑکیوں میں، تو ان کی جو ناقص خوراک ہے اس کی وجہ سے قبض کی شکایت ہوتی ہے، تو وہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اپنی وٹامن سے بھری ہوئی خوراک استعمال کریں، پھل سبزیاں کھائیں، چائے کولڈ ڈرنک یہ بالکل بند کر دیں، اور روٹین میں ایکسرسائز وہ لازمی کیا کریں۔ اگر آپ کا رفع حاجت کا مسئلہ بے قاعدگی کا شکار ہے اور آپ کو روزانہ کم از کم ایک بار پاخانہ نہیں آتا اور اس کا دورانیہ 3 سے 4 دن کے بعد ہوتا ہے اور آپ کو اوپر بتائے گئے اقدامات سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو اس صورت میں آپ کو فوری معدے کا علاج کرنا چاہیے جو میں یہ بتانے لگا ہوں۔ اگر کسی کو قبض ہو چکی ہے، قبض پرانی سے پرانی ہے، نئی ہے، دائمی قبض ہے اور قبض کی وجہ سے بہت پریشان ہیں،
قبض جان نہیں چھوڑ رہی، بہت میڈیسن استعمال کی، بہت کچھ کیا، لیکن قبض اپنی جگہ سے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ تو میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی سستا ترین اور پرماننٹ علاج لے کر آیا ہوں، جو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بہت زیادہ فائدہ کیا، قبض جو ہے وہ جڑ سے نکل جائے گی۔ تو بڑھتے ہیں اس علاج کی طرف۔ یہ گھر کی چیزیں ہیں، گھروں میں عام دستیاب ہوتی ہیں، پھر بھی جن گھروں میں چیزیں نہیں ہیں تو یہ چیزیں پنسار سٹور سے بہت آسانی سے مل جاتی ہیں اور بہت سستی بھی ہیں۔ کلونجی 50 گرام، چھلکا اسپغول 50 گرام، شہد 100 گرام لیں۔ کلونجی پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ شہد میں کلونجی اور چھلکا ڈال کر کسی ڈبے میں محفوظ کر لیں۔ 1 چمچ ہر کھانے کے بعد استعمال کریں۔ آپ یہ نہار منہ بھی 1 چمچ کھا سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے آپ کی پرانی سے پرانی قبض جڑ سے نکل جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ آپ لوگ کر کے دیکھیے گا، بہت فائدہ ہوگا۔ کوئی بھی سوال ہو کمنٹ باکس میں لازم پوچھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس سے ہر کوئی فائدہ اٹھا سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔